اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ اگر منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں تو یہ بیان ہر چند کے سچا ہے، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن اگر مسجد بنائے تو وہ مسجد گرا دی جائے، اس سے مساجد کا احترام مجروح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس یہ مساجد کے احترام کا ہی عمل ہے۔ اگر مساجد میں عبادت جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں پیدا ہوتا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ نماز کا مدعا صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ نماز کے انداز اور مفہوم کو زندگی میں رائج کرنا ہے۔ اگر زندگی سماجی قباحتوں میں بدستور گرفتار ہے اور نماز بدستور ادا کی جا رہی ہے تو ایسی صورتحال پر بڑا غور ہونا چاہیے۔ مثلا ایک عابد ڈاکٹر مریضوں کے حق میں صحیح نہیں تو اس کے لیے اس کی عبادت منفعت نہ لائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تمام شعبۂ زندگی میں زندگی کے فرائض ادا نہ کریں اور معبود کی عبادتیں جاری رکھیں تو یہ منشاء عبادت نہیں۔ منشاء عبادت یہ ہے کہ فرائض حیات بھی ادا کیے جائیں اور معبود کی عبادت بھی جاری رہے۔ اگر اولاد کی پرورش فرض ہے، اولاد کے لیے صحت مند ماحول مہیا کرنے کا عمل عبادت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام عبادت ہے۔ خالق کے اعمال کا احترام عبادت ہے۔ خالق نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، انسان تخلیق فرمائے، کافر، مومن، کالے، گورے، صحت مند، بیمار، محتاج، غریب وغیرہ، ان کا احترام تخلیق کے حوالے سے فرض ہے اور دنیا کے حوالے سے ان کی اصلاح عبادت ہے۔ کافر کو دعوت اسلام دینا عبادت ہے۔ یہ دعوت محبت سے دی جائے یا قوت سے دی جائے، مفہوم کافر کی اصلاح ہے۔ منشاء اصلاح ہی عبادت ہے۔ اللہ کے لیے دعوت عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہو تو عبادت، اور اگر اس میں انا یا نفس شامل ہو جائے تو عبادت نہ رہے گی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جب عبادت وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، تو نتیجہ وہی کیوں نہیں ہے؟ آج مسلمانان عالم اپنی عبادات کے باوجود اقوام عالم میں پسماندہ ہیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں اسلام قبول کرنے والے، تو ہماری زندگی ہمارے مالک سے قریب ہونے کے دعوے کے باوجود آسانیوں سے محروم ہے۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، پانی کہیں مر رہا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، اللہ کے لیے بھی محبت کی ایک یادگار ہے۔ یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہم بے بس ہیں۔ اللہ تو بے بس نہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ نہ کچھ ہے، کہیں نہ کہیں خانہ کعبہ مقام امن ہے۔ اس میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، مار دیا جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو خانہ کعبہ میں بولا، اگر وہ قتل ہوا تو خانہ کعبہ میں۔ دونوں حالتیں اسلام کے دعووں کے لیے قابل غور ہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن زندگی مشکلات سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں، سر چشمے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔ اگر اعمال یہودیوں کے سے ہوں اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم کا حملہ اس لیے ہوا کہ مسلمان خواتین کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم جلال خداوندی بن کر ناموس ملت کے تحفظ کے لیے تشریف لائے۔ آج اگر مسلمان مرد ہی مسلمان خواتین کی بے حرمتی فرمائیں تو محمد بن قاسم کہاں سے آئے اور کیا کرے؟ بے بسی ہے۔ عبادت کے مفہوم کی وضاحت میں علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار فرمائے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا۔ غزنوی اور ایاز ایک ہی دربار میں یکساں حالت میں موجود ہیں۔ آقا و غلام کی تقسیم ختم ہو گئی۔ یہ عبادت کی اصل ہے۔